یہ مجرب وظیفہ ہے، اولیاء کا کیا ہوا وظیفہ ہے، قبول شدہ وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بھی ملیں گی، اور دیکھنا اللہ خیر کے دروازے کیسے کھولتا۔ یعنی انہوں نے مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو چیزیں مانگی، ایک لیکن چونکہ بھائی نے کہا ہے کہ مشکلات کے حل کے لیے آپ کوئی چیز بتا دیں، تو اس کے لیے تو بہت سارے اذکار ہیں، دعائے یونس بھی بیان کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن سر دست میں آپ کو جو قرآنی اولیاء ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ولی کہا ہے، اور ان اولیاء پہ مشکل آئی اور ان مشکل وقت میں جو وظیفہ پڑھا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولتیں دیں اور اس وظیفے کی برکت دی، وہ وظیفہ میں آپ کے پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ اور اس کے پڑھنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد اس وظیفے کو بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ قرآنی آیت ہے، اور پھر آخری تشہد میں آپ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے رہیں، باقی آپ چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھتے رہیں۔ اصحاب کہف والا جو وظیفہ ہے نا، مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بالخصوص وہ بڑی معرفت اور بصیرت کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، رجسٹرڈ ولی ہیں، ان کی ولایت میں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے کسی قبر کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا، انہوں نے کسی نبی ولی کا وسیلہ نہیں دیا، ڈائریکٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار، ہمارے داتا، ہم کو اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا کر دے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، وَهَيِّئْ لَنَا، اور تیار کر دے ہمارے لیے، مہیا کر دے ہمارے لیے، آسان کر دے ہمارے لیے، فی امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں رشد کو، ہدایت کو اور خیر کو۔ یعنی انہوں نے مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو چیزیں مانگی، ایک تو رحمت مانگی، اور ایک فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں پاک ہیں، ہمارے ارادے پاک ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی مہیا فرما دے، ہدایت کو مہیا فرما دے۔ تو آپ میں سے جو پیارے بھائی جن مشکلات میں بھی ہیں، رشتوں کے معاملے ہیں، یا کہیں آپ نے علاج معالجہ شروع کیا ہوا ہے، یا کوئی لین دین کے معاملے ہیں، یا کوئی آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی آپ مشکل میں ہیں، تو آپ کو کسی چھلے کی ضرورت نہیں ہے، کڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو ایسا ماحول بھی نہیں ہے، یہاں رہ کر بھی جو چھلے کڑے دھاگے پہنے ہوئے ہیں، واللہ وہ کائنات کا بد نصیب انسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مملکت تو توحید ہے، یہ مملکت السنہ ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے نا جی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، آپ اس کو بہت زیادہ پڑھتا رہا کریں کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔ اگر میرے پیارے بھائیوں رحمت مل گئی تو سمجھ لیں سب کچھ مل گئی۔ رزق حلال بھی رحمت ہے، اولاد بھی رحمت ہے، بیٹا بھی رحمت ہے، سکون بھی رحمت ہے، ایمان کی لذت بھی رحمت ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو ہر خیر اور ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام ہے یہ رحمت ہے انسان کے لیے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے میں اللہ ہدایت اور رشد کو ہمارے لیے مہیا فرما دے، آسان فرما دے۔ تو اس وظیفے میں توحید بھی ہے، اور اس وظیفے میں تعلق باللہ بھی ہے، رحمت کا سوال بھی ہے، درخواست بھی ہے، استخارہ بھی ہے، یعنی اللہ سے خیر بھی بندہ طلب کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قبروں کا رخ کرنے کی بجائے، نجومیوں کے پاس جانے کی بجائے، میں یہی گزارش کروں گا کہ قرآنی اذکار پر آ جائے، نبوی اذکار پر آ جائے، ساری خیر انہی میں موجود ہے۔ بد نصیب انسان وہ ہے جو مشکل میں مالی یا جانی نقصان بھی کرتا ہے اور عقیدے کا نقصان بھی کر لیتا ہے، شرک کی غلاظتوں میں اور شرک کی دلدل میں جا پھنستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجرب وظیفہ ہے، اولیاء کا کیا ہوا وظیفہ ہے، قبول شدہ وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بھی ملیں گی، اور دیکھنا اللہ خیر کے دروازے کیسے کھولتا۔